ایک ملحد آیا تھا نا امام اعظم کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات کا منکر تھا، اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، پورا قافلہ لے کر آئے، مناظر تھا۔ اس نے آ کر امام اعظم کو کہا کہ جناب میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے عقلی دلائل کے ذریعے سمجھائیں کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے عقلی دلائل کے ساتھ سمجھائیں۔ امام صاحب نے کہا کہ چپ کر، میں ابھی یہ بات سوچ رہا ہوں، ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ جنگل میں ایک درخت تھا، درخت خود بخود چر گیا، اس کے پھٹے بن گئے، وہ پھٹے خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر گئے، پھر کشتی خود بخود چل کر سمندر میں چلی گئی۔ اب وہ اکیلی کشتی، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تجارت کا ساز و سامان بھی موجود ہے، ہر روز سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے تک جاتی ہے، سمندر کی موجوں اور سمندر کے اندر جو طوفان آتے ہیں ان کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ بندے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ تو وہ جو آئے تھے ملحدین، اللہ کے منکر تھے اللہ کی ذات کے، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ کے آئے تھے، آپ تو بیوقوف نکلے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت ہو، پھٹے خود بخود بن جائیں، خود بخود درخت چر جائے، پھر خود بخود کشتی بن جائے، پھر خود بخود سمندر کے اندر آتی جاتی رہے، کوئی ملاح اس کو چلانے والا نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا بے وقوف ہو، میں تمہیں یہی بات تو سمجھانا چاہتا تھا، جب ایک کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، کائنات کا نظام اللہ کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ ہے ہی نہیں، کائنات کا نظام ایویں خام خواہ چل رہا ہے، پورے وقت پر صبح سورج طلوع ہوتا ہے، پورے وقت پر غروب ہوتا ہے، صبح پھر طلوع ہوتا ہے، چاند اور ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، پوری کائنات کو نظام چل رہا ہے، اور اللہ کے وجود کا انکار کر دیا تم نے۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ بات مانتے ہو کہ ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح اس کو جواب دیا کہ اللہ کی ذات موجود ہے،